کہ جب روح کو خالق کی ان صفات کے اوپر بات چیت کی ضرورت پیش آئے تو وہ دین خود تسلیمات دیتا ہے کہ تم اپنے جذبات کا یوں اظہار کرو، تم اپنی گفتگو کا جب کہو تو تم یوں اپنے خالق جو اس کو سجدہ ہو اس کا اظہار کرو۔ نبی یہ تربیت کرتے ہیں اور یہ عبادات کا حصہ ہے اور یہ انسانی زندگی کی ایمانی وصف کی خوبصورتی ہے اور یہ چلتی دنیا میں نظم ہے جو ہمیں متوجہ کروایا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی نبی تشریف لاتا ہے تو وہ چلتے لوگ پہلے سے بس رہے ہوتے ہیں، بچے تو ویسے ہی آزاد ہوتے ہیں، ان کے اوپر تو کوئی اتنا ایمانی وزن نہیں ہوتا، لیکن یہ سوچ وچار کی دنیا میں نبی جو متوجہ کرواتے ہیں تو سب سے بہترین متوجہ کروانے والی جو نبی کی بارگاہ سے نور اس انسانیت کو ملتا ہے وہ ان رازوں سے پردہ اٹھنا ہے کہ یہ سب کرنے والا کون ہے، وہ کیسا ہے، اس کی طاقتیں کیسی ہیں، اس کا تعارف کیا ہے، وہ اس نظام کو کیسے چلاتا ہے۔ یہ موضوعات ہیں اس دین اسلام کے۔ ہم بہت جلد کبھی ان موضوعات سے اکتا جاتے ہیں، اس کی وجہ شاید بچپن سے بڑے ہونے تک اس کی بار بار دہرائی ہے، لیکن آپ ہی کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جو ہم بار بار دہرا رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی دنیا کی ضرورت ہے، دنیا کفر کی ضرورت ہے، دنیا غیر اسلام کی ضرورت ہے، جو ابھی تک اس سارے شاہکار کے پیچھے پہنچی ہستی کا تعارف بھی صحیح طریقے سے نہیں جانتے، جو اس کے حقوق نہیں ادا کر پا رہے، جو اس نے خود آسمانوں سے بتائے ہیں کہ کائنات میں یہ میرا حق ہے کہ کم از کم انسان مشرف المخلوقات ہے، جو مجھ سے اتنی بڑی بڑی سعادتیں اور اتنی بڑی بڑی عزتیں وصول کر کے آیا ہوا ہے اور پوری کائنات اس کی عزت کر رہی ہے، حتیٰ کہ نہ نظر آنے والے فرشتے جو اس کی عزت کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں مطلع کیا گیا ہے۔ دنیا کی کوئی انسانی ہستی یہ کام سوائے نبیوں کے نہیں کر سکتی۔ یہ وہ شعبہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے جو خصوصاً اہل ایمان کا علاقہ ہے۔ دنیا کبھی اس کو فلسفے کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، جبکہ ہمارے نبی نے اس کو ایمانیات کا جز بنا کے جوڑا ہے، جس میں ہم نے نظر آنے والے جہان میں اپنے رب سے، اس کے خادمین فرشتوں، نورانی فرشتوں سے اور اس کے نظام کے پلے نظم سے جاننے والوں میں ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے پچھلے چند جمعوں کے اندر آپ احباب کو جو ہمارے وصف ہیں، جو تھوڑے مقدم ہیں، جو تھوڑے بڑے ہیں، جو دوسری دنیا سے ذرا مقدم ہیں، اس میں سب سے بڑی بات ہے نظر نہ آنے والے جہان سے متعلقہ خبروں پہ ہمارا مطلع ہونا۔ میں نے ایک دو جمعوں کے اوپر اپنے سامعین کو بتایا کہ جب تک آپ اس کے روپ میں نہیں آئیں گے، جب تک آپ کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ انسان ان علاقوں میں اپنی مشاہدات سے یا ان علاقوں میں اپنے تجربات سے، اپنے چھو لینے سے، اپنے فوٹو سے، اپنی ویڈیو سے، اپنے سفروں سے نہیں پہنچ سکتا۔ انسان تو ابھی چاند پہ قدم رکھ کے سورج کے فاصلے ناپ رہا ہے۔ تو ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ ہمارا نبی ہمیں بتا رہا ہے کہ اس آسمان دنیا سے اوپر 6 آسمان آپ کے منتظر ہے۔ ہمارا نبی ہمیں بتا رہا ہے کہ اس نظام کے اوپر ہستیاں مقرر ہیں جن کے نام ہیں۔ ہمارا نبی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو کلام اس دنیا میں مافوق الفطرت میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ پار سے آیا ہے، اس کا لے کے آنے والا ایک مخبر، ایک رسول ہے پرلے جہان کا، اس کی طاقتوں، اس کی عزتوں، اس کی کچھ حیت، اس کے نام، اس سے نبی مطلع کرواتا ہے۔ اور یہ ہماری ایمانیات کی گفتگو کے مراکز ہیں جو غیر مسلمین اور کفار کے اوپر روک ڈالتے ہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی ہستی بھی کسی نہ کسی شکل میں ابھی نہیں آ سکتی۔ یہ ہماری گفتگو کے روب کے منفرد علاقے ہیں جس میں ہم عرش کی بات کرتے ہیں، جس میں ہم عرش کے طواف کی بات کرتے ہیں،
جس میں ہم اللہ کے آسمانوں اور زمینوں کی وسعتوں کی بات کرتے ہیں، جس میں ہم جنت کی کالونیز کی بات کرتے ہیں، جس میں ہم جنت کے باغات اور اس میں موجود انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں، جس میں ہم جنت کے سائز اور اس پرلے جہان کے جو سائز ہیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، جس میں حتیٰ کہ ہم جنت میں لگنے والے درختوں کے لگنے اور درختوں نے اور سائزز کی بات کرتے ہیں کہ وہ اتنے وسیع ہیں اور وہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہیں، جس میں ہم اس جہان سے پار کی دنیا میں بے پناہ رونق کی بات کرتے ہیں، جس میں ہم نظام کے چلانے والے جو ہستیاں ہیں ان کی نظروں سے اوجھل ہونے والے مراکز کی بات کرتے ہیں کہ کہاں سے یہ فیصلے صادر ہو رہے ہیں، اور جو ادھر کا جہان ہے وہ تو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ویسے ہمارے انسان بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، وہ چاند جیسے ہمیں نظر آ جاتا ہے ویسے ان کو بھی نظر آ جاتا ہے، اور جو ہمیں لکڑی لوہے ربڑ بٹے پتھر اور اس کے ساتھ جیسے ہمیں پالا پڑ گیا ہے ویسے ہمارے دیگر انسانوں کا بھی پالا پڑ گیا ہے، یہ مٹی اور یہ درخت جیسے ہمارے ہاتھوں میں مولڈ ہو جاتے ہیں ویسے ہی دیگر انسانوں کے ہاتھوں میں بھی مولڈ ہو جاتے ہیں، یہ اگلا جہان تو واقعی کچھ معنی رکھتا ہے لیکن یہ تو کامن ہے، ہمارا جو وصف ہے وہ جہان کے پار کے کچھ شعبے ہیں جس کو اس امت نے بہت پس پش ڈال دی ہے، بہت ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کرتی ہے، اس کے جو تانے بانے ہیں ان کو صرف مذہبی تھوڑا سا سمجھ کے اس کے جو عقلی اور علمی نقطے ہیں ان کے اوپر غور نہیں کرتی، اس کی وجہ سے غیر مسلمان تک ایک بہت بڑا پیغام پہنچانے کی جو ہماری ذمہ داری ہے اس کے تانے بانے ہی نہیں پتہ ہمیں اس امت کو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں پہ ان تمام ہستیاں جگائیں جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے، جیسے میں نے اوپر کے 6 آسمانوں کا نام لیا، میں نے عرش کا نام لیا، میں نے جنت اور دوزخ کا نام لیا، میں نے وقت کی دنیا میں 6 دن کا پچھلے دنوں میں تذکرہ کیا، 8ویں دن کا تذکرہ کیا تھا یوم القیامہ، وہ خود ایک دن ہے، ایک منفرد دن ہے جو ابھی آیا نہیں اور اس امت کو گواہ بنایا گیا، اس دن کی صفتیں کہ اس میں عدل ہے، انصاف ہے، اس میں ترازو ہے، اس میں جزا اور سزا ہے اور اس کا باقاعدہ ایک نظام ہے، اس کے اندر بڑی سیٹنگ ہے، اس کا کوئی مالک ہے، اس کے دن کوئی ترازو ہے، کوئی اسکیل ہے، کوئی جمع تفریق ہے، تو اس کے اوپر ہمیں گواہ بنایا گیا ہے، اور ساتھ ہی میں میرے مالک کریم نے جو ہمارے وجود کے اوپر گفتگو کی ہے نبیوں کے ذریعے، جس میں ہمارے جسم کے اندر موجود ایک ایسی ہستی اس کو نام دے کے آسمانوں سے بھیجا گیا، اس کی تاریخ گفتگو کی گئی، اس کے مختلف صفاتی نام بتائے گئے، اور یہ سب کچھ تو کیمرے میں آ ہی نہیں سکتا، یوم القیامت تو مستقبل کی بات ہے، اوپر کے 6 آسمان تو یہ دنیا ابھی پہلے آسمان پہ بھی نہیں پہنچی، پار کا عرش کیسے بتائے گی کوئی دنیا، اور جنت اور دوزخ تو منزلیں ہیں تو دنیا تو سفر طے کر رہی ہے، ہم تو منزلوں کو پتہ دینے والے لوگ ہیں، ہم تو مستقبل کی رہنمائی کر دنیا سے حال نہیں نبھ رہا، اور ہمیں ہمارے مالک نے مستقبل کے اوپر گواہ بنایا ہے، اس لیے میرے مالک نے اس امت کو جب اکٹھا کر کے بٹھاتا ہے اپنے کلام کے آگے تو یہ امانت منتقل کرتا ہے، اور ساتھ میں کہتا ہے کہ اے امت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو ایک امت وسط بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، آپ کو بطور امت تمام انسانوں پہ گواہ بنایا گیا ہے، لِتَكُونُوا، آپ کو امت وسط کیوں بنایا گیا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، آپ کو تمام انسانوں پہ گواہ قائم کیا گیا ہے، یعنی آپ دیگر انسانوں پہ حجت ہیں، آپ کا یہ ماننا کہنا کرنا بیٹھنا گفتگو کرنا یہ اب دیگر انسانوں پہ قیامت تک حجت بنائیں گے، ورنہ وہ کہیں گے اللہ ہمارے پاس تو کسی نے بات ہی نہیں پہنچائی تھی، ہمیں تو یوم القیامت کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو اوپر کے آسمانوں اور عرش اور نظام اور فرشتوں اور تیری ذات تیرے نام تیری صفات پہ کوئی خبر ہی نہیں تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نفوس کیا ہوتے ہیں، ہم تو بس وجود کی دنیا میں گم تھے، ہمیں تو تعارف ہی نہ کروایا گیا کہ نفوس پہلے بنے ہیں، روح کی کسی شکل کا نام ہے،
تو پھر رب نے کہا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، آپ کو بطور امت تمام انسانوں پہ گواہ بنایا گیا ہے، اور آپ پہ کس کو گواہ بنایا ہے؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، آپ کو انسانوں پہ گواہ بنایا گیا ہے اور آپ پہ محمد مصطفیٰ کو گواہ بنایا گیا ہے۔